غسل کے دوران مدینے کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس اس بات کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینے کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جوں ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا، اور چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت بھی ساتھ کھینچتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، پھر دوسرا دن گزرا اور پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے، مگر اس فیصلے کو اس عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ حضرت امام مالک اس گھر میں تشریف لائے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا کہ اے عورت، کیا تو نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ اس عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا کہ نہیں۔ حضرت امام مالک نے فوراً حکم صادر کیا کہ اس عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، بلکہ پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ یا کوئی ثبوت موجود ہے یا نہیں، بس تہمت لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈریں، ابھی تو اس نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اگر اس نے یہ ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی تو ہمارا کیا بنے گا؟ زمانے میں رسوا ہوں گے، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جو گناہ انجانے میں ہم سے ہو گئے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔